بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تلخیص المفتاح کے پچھلے سابق کچھ سبق پڑھے، اس سے پہلے 1-2 سال پہلے بھی پڑھے، سال کے بعد پھر پڑھنے لگے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو ہماری جو تلخیص کے اسباق پڑھے ہوئے ہیں نا، وہ احوال مصلح سے پہلے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے جی، جو ہم نے عبارت وائٹ بورڈ پہ لکھی ہوئی ہے، احوال المسند الیہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ احوال مرفوع پڑھا، عنوان جو ہوتا ہے نا وہ اکثر خبر بنتا ہے، مبتدا محذوف نکالتے ہیں، یہاں نکالیں گے حاذی، کیونکہ یہ جمع مکسر ہے۔ اب ترجمہ ہو جائے گا یہ مصلح کے احوال ہیں جی۔ اگلی بات، احوال جمع حال کی، یہ حال وہ نہیں ہے کہ جو متکلم کو ابھارتا ہے کہ اپنی عبارت مخصوص طریقے پہ لائے۔ بھئی یہاں حال سے مراد وہ ہے، وہ امر ہے جو مصلح کو عارض ہوگا۔ احوال وہ امور ہیں جو مصلح کو عارض ہوتے ہیں مصلح ہونے کی حیثیت سے۔ اچھا وہ کیا ہیں عوارضات جو مصلح کو عارض ہوتے ہیں؟ مصلح کا معرفہ ہونا، نکرہ ہونا، مقدم ہونا، مؤخر ہونا، بھئی سمجھ آئی؟ پھر اس کی آگے صفت آنا، تابع، یہ مصلح کے احوال ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لو کہ یہ وہ حال نہیں ہے جو ابھارے، بلکہ یہاں ہم نے جو پڑھنے ہیں یہ مقتضائے حال پڑھنے ہیں۔ ہاں معرفہ لانا یہ مقتضا ہے، نکرہ لانا، مقدم کرنا، یہ حال نہیں مقتضا ہے، لیکن اس کو نام دے دیا احوال۔ احوال سے مراد وہ امور جو مصلح کو عارض، جی سمجھ آ گئی؟ ترجمہ ہم نے پہلے کہہ دیا، یہ مصلح کے احوال ہیں۔ اما حذفہ، کیا پڑھا؟ یہ جو مبتدا ہے حذف، آگے ساری اس کی خبر ہے۔ آج کے سبق میں صرف مصلح کا ایک حال پڑھیں گے، بس یہ والا۔ وہ کیا ہے؟ مصلح کو حذف کرنا، اور حال آئیں گے لیکن آج کے سبق میں صرف ایک حال، مصلح کو حذف کرنا۔ جی ہو سکتا ہے آپ کہیں جی مصلح کو حذف کرنا، یہ سب سے پہلے یہ کیوں پڑھا رہا ہے؟ یاد رکھو حذف کرنے کا مطلب ہے کہ کسی شے کو نہ لانا، کسی شے کو نہ یاد رکھو حادث کا عدم حادث کے وجود پہ مقدم ہوتا ہے۔ ہم سارے حادث ہیں، حادث ہیں، پہلے ہم معدوم تھے پھر وجود میں آئے، پتہ چلا پہلے ہمارا عدم ہے، وجود ہمارا بعد میں ہے۔ تو مصلح بھی لفظ ہے، وہ بھی ایک حادث ہے، تو پہلے اس کا عدم پھر اس کا وجود پڑھیں گے۔ آپ نے سنا نہیں؟ تو پہلا حال ہے مصلح کا، مصلح کو کیا کرنا؟ بھائی بولو آگے توجہ کری، یہ وہ حال ہے جو مصلح کو عارض ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ مقتضی حال ہے۔ کیا ہے؟ مصلح کو حذف کرنا مقتضی حال ہے۔ اگلا سننا، یہ جتنی آگے پڑھیں گے یہ سارے اسباب پڑھیں گے حذف کرنے کے، علتیں پڑھیں گے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں یہ سارے وہ حال پڑھیں گے جو متکلم کو ابھاریں گے کہ مصلح حذف کر۔ نہیں سمجھ آئی کہ اپنے کلام کے اندر مصلح کو یہ ہمیں کہے گا، یہ کہے گا، یہ کہے گا، یہ سارے کہیں گے۔ تو یہ کیا ہوا؟ ہاں کون سا؟ الامر الحامل للمتکلم علی ان یورد عبارتہ علی صورت مخصوصہ، اور یہ ہے وہ صورت مخصوصہ جس پر وہ یہ ہمیں کہے گا، یہ کہے گا، یہ سارے کہیں گے، یہ ان میں سے ہر ایک جہاں پایا گیا وہ کہے گا اپنی عبارت کے اندر یہ کام کر، لہذا یہ ہو گیا مقتضی حال اور یہ ہو گیا ابھارنے والا۔ بھائی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ کہ نہیں آئی؟ جی پڑھیں گے صرف یہ، بلکہ پڑھ لیا مصلح کو حذف کرنا۔ اس کی پہلی وجہ، اس کا پہلا حال، اس کا جو ہمیں ابھارے گا وہ کیا ہے؟
ابس سے بچنے کے لیے کیا کہا؟ یعنی اس کو حذف کریں گے کس لیے؟ ابس مانا فالتو، ضائع، فالتو شے، بے مقصد۔ ابس سے بچ، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب ہے اگر مصلی کو ذکر کرو گے تو ابس ہو جائے گا، اس کا ذکر بس سوال، وہ تو کلام کا بہت بڑا رکن ہے، وہ تو کون؟ مصلی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہو ذکر کریں گے تو ذکر کرنا بس ہو جائے گا، وہ تو بہت بڑا رکن ہے۔ تو بڑی شے، وہ بڑی شے وہ تو ذکر بس نہیں ہوتا۔ دولہا ہے نا، برات میں اس کا جانا بس ہے، اوروں کا جانا بس ہو سکتا ہے، دولہے کا جانا بس نہیں۔ دولہا برات میں جانا یہ بس ہے؟ تو دولہے کو کار چھڑ جاؤ کیونکہ اس کا جانا بس ہے۔ بھائی بڑی شے اس کا ذکر ہونا یہ بس نہیں ہوتا، یعنی وہ شادی کا بہت بڑا رکن ہے دولہا، وہ نہ ہونا، وہ ہونا بس ہے، وہ ہونا بس نہیں ہے۔ تو کلام کا مصلی بڑا رکن ہے، تم کہہ رہے اس کا ذکر بس ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ جواب، ہم جو کہہ رہے ہیں نا ابس سے ذکر کرنا، یہ ہے ظاہر کے لحاظ سے۔ کس کے لحاظ سے؟ ظاہر کے لحاظ سے۔ بولو، ظاہر کے لحاظ سے۔ مطلب کیا ہے؟ وہاں اس کو اگر ذکر کریں گے تو ظاہری طور پہ ابس ہوگا، کیوں؟ اس کے بغیر بھی اس کا معنی سمجھ آ جائے گا۔ جی آگے جا رہا ہوں۔ دوسری وجہ، دوسرا حال جو ہمیں اس پہ ابھارے گا وہ ہے کہ دو دلیلوں میں سے، کیا کہا؟ اقوی دلیل کا متکلم سامنے کو خیال ڈالے گا، سامنے کو متکلم اقوی، یاد رکھ معنی کے اوپر دو دلیلیں ہوتی، ایک لفظ ایک عقل، ان میں سے اقوی عقل ہے، کیونکہ کہتے ہیں لفظ سے بھی معنی تب سمجھ آتا ہے جب عقل ہو، اور عقل سے معنی سمجھ آ جاتا ہے لفظ نہ بھی ہو۔ عقل سے بندہ کام لے شے سمجھ آ جائے گی، خالی لفظ ہو شے سمجھ نہیں آتی جب تک عقل سے کام نہیں لے گا۔ تو ان میں سے اقوی کون ہوئی؟ عقل۔ تو متکلم اس لیے حذف کرے گا، اسے خیال ڈالے گا کہ عقل سے کام لے۔ جی دو وجہ پڑھی حذف کی، دونوں کی مثال، قال لی کیف انت، کسی نے مجھے کہا تو کیسا ہے، میں نے کہا علیل، کیا کہا؟ یہاں پہ مصلی حذف، کون؟ جی کیوں حذف؟ اگر ذکر کرے گا تو بس، کیونکہ جب اس نے مجھے کہا تھا تو کیسا ہے تو میں نے کہا علیل، تو علیل میں ہی ہوں نا، کوئی اور ہونا ہے؟ آنا کا ذکر ظاہری طور پہ بس۔ اور دوسرا اس لیے حذف کیا، اس نے سامنے کو یہ خیال ڈالا کہ اپنی عقل سے کام لے، تیرے پتہ لگ جائے گا علیل کون۔ جی میں نے پڑھا دیا۔ تیسری وجہ، سامنے کی بیداری کا امتحان لینے کے لیے، کیا؟ دروس البلاغہ میں اس کی مثال یہ ہے، سننا کیا لکھا ہے؟ نور مستفاد من نور الشمس، کیا لکھا ہے؟ یہ مبتدا ہے، یہ ساری اس کی خبر ہے، مبتدا خبر مل کے پھر خبر، اب اس کو ذکر نہیں کیا جس کی یہ خبر ہے۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ اگلے کو دیکھا جائے گا بیدار بھی ہے کہ نہیں۔ جب یہ ترجمہ کر اس کا نور سورج کے نور سے ہے، دیکھا جائے گا اگلا بیدار ہے کہ نہیں ہے، اگر بیدار ہے تو کہے گا القمر، اگر نہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں لگے گا۔ بھائی سمجھ آئی ہے؟ جیسے شعیب کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آگے جا رہا ہوں، یا سامنے کی بیداری کی مقدار کا امتحان، کہ بیدار ہے تو کتنا ہے۔ ہوا یہ کہ اس متکلم کے پاس دو دوست آئے، دونوں میں سے ایک پرانا ہے، ایک اور ایک نواں ہے۔ اب اس نے، جس کے پاس دوست آئے، اس نے کہا اہل الاحسان، کیا کہا؟ بولو یار، کیا کہا؟ اب اہل الاحسان کہا، خبر ہے یہ، اب مبتدا معذوف ہے مصلی ہے، وہ ہے القدیم، وہ پرانا، کون سا؟ وہ جو پرانا دوست ہے وہ احسان کا حال ہے کہ اس کی خدمت کی جائے۔ اب یہاں پہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کتنا بیدار ہے، جو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ آگے جا رہا ہوں،
او ایہام سونی بھائی ادھر حذف ہے، دیکھ رہا چاہتا کتنا کا بدار ہے. ہاں یہ ہر بندے کو سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ یہاں کرینہ ہی مخفی ہے کہ کون ہے ادھر حذف. دو دوست ہیں، ایک پرانے کے نواں، انہیں نہ کہ اہل الاحسان، احسان کا حل ہے. اب اگر بدار ہے مقدار، اگر واہ بدار ہے تو کہہ دے گا یار پرانا. نواں تو کل دوست بنے آئے، بیوی تو کل آئی ہے، ماں پرانی ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ لوگ بندے بیوی پیچھے لا کے ماں نو چھڑ دیں ہیں، بیوی تو بھی کل آئی بیچاری تو ماں تو پرانی ہے. تو اے بیوی نو آتا اہل الاحسان، کی آتا ہے؟ ماں کو نہیں کہتا، ماں اہل الاحسان. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ٹائم تھوڑا ہے. او ایہام سونی لسانی کا یہ ہے جناب خیال ڈالنا اس کو اپنی زبان سے بچانے کا. کس کو؟ مسلح کو. کیا یعنی اس لیے حذف کریں گے کہ سامنے کو ہم خیال ڈالیں گے بھئی ہم نے اس لیے حذف کیا، ہم اس کو اپنی زبان سے کیا جانا ہے. یہ کب ہے؟ جب وہ لفظ عظمت والا ہو تو آپ اس کی تعظیم کریں گے مسلح کی اور اپنی زبان سے بچائیں گے. عکس ہی یہ مطلب اپنی زبان کو اس سے بچانا. کیا کہا؟ پہلا ہے اس کو اپنی زبان سے، اور یہ ہے اپنی زبان کو اس سے بچانا. بولو یار، بولو جی. عظمت والا نام ہے، آپ لیتے نہیں. آپ نے اتنا ہی کہہ دیا، دیکھنا کہ آپ نے اتنا کہہ دیا کہ راضی کن، کیا اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا، یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ کا نام بڑا عظمت والا ہے. ہم اپنی زبان پہ نہیں لا سکتے تعظیم کے لیے. اور ایک ہے جناب اگلے کی حقارت کے لیے اپنی زبان کو اس سے بچانا. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ آپ نے کہا نجس العین، کیا کہا؟ اس کا نام ہی نہیں لیا. کیوں؟ آپ نے اپنی زبان کو بچایا. جی یہاں تک میں نے پڑھا دیا، آگے جا رہا ہوں. انکار کے حصول کے لیے حاجت کے وقت، کیا کہا؟ مسلح کو سمجھا. اس کا کیا مطلب؟ آپ کسی کو کہا کمینہ ہے، کیا کہا؟ بولو یار، کیا کہا؟ کمینہ ہے، بغیرت ہے، یہ ہے. آپ نے حذف کیا ہوا ہے. وہ کہے گا یار مجھے گالی دے رہے ہو، تو آپ آگے سے کہ میں نے تیرا کون سا نام لیا؟ آپ نے سنا ہی نہیں. ضرورت پڑی آپ نے انکار کر دیا. پاجی یہاں تک پڑھا دیا. اب آگے دھیان نہ سننا جی. یہ دو وجہ جتنی میں نے وجہ پڑھی سب کا عطف تھا اس پہ، اس کے ساتھ لگا تھا لام. سب کے ترجمے میں تھا کے لیے. کیا تھا؟ کیا تھا بھائی؟ بولو. لیکن یہاں پہ لام تو لگے گا لیکن مانا کے لیے نہیں، وجہ. اب مسلح کو سب کریں گے مسلح کے معین ہونے کی. بھئی یہ تلاش کرنا ہوتا ہے، کے لیے نہیں، معین ہونے کی. اس کی مثال ہے خالقو کل شے، خالقو. اب یہاں مبتدا مسلح حذف ہے، کیوں؟ معین ہونے کی وجہ سے. جی آگے جا رہا ہوں. او ادعاء تعین لہو، یہ بھی اس کا بھی ترجمہ کرنا ہے وجہ سے، لیکن اس میں اور اس میں فرق ہے. یہ تھا خود معین ہے اور یہ ہے کہ معین نہیں، متکلم کا دعویٰ ہے کہ معین ہے. معین نہیں ہے، اس کا بھائی بولو. اب شہر میں مولانا صاحب بہت ہے، مولانا، لیکن یہ کہتا ہے جی علامہ، خالی کہہ دیتا ہے. اب وہ جو مسلح وہ سب کر دیتا ہے. علامہ اور بھی ہیں لیکن کہتا ہے نہیں بھئی ایک ہی علامہ ہے بس، زید. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ وہ ادھر دعویٰ کہ معین ہے، اس لیے میں نے حذف کیا. پاجی یہاں تک پڑھا دیا، یہ پڑھانے لگا ہوں. او نحوی، کیا پڑھا؟ بولو یار. یا ان مذکورہ کی، اب ذالکہ کا اس میں اشارہ کا مشار اللہ، یہ مذکورہ ہے، مذکورہ کی مثل کی وجہ سے بھی مسلح کو حذف کیا جاتا ہے. ان میں سے ایک دو پڑھاتا ہوں. مقام کے تنگ ہونے کی وجہ سے. کیا تنگ؟ کسے؟ کلام کو لمبا کرنے سے. کیسے؟ وہ شکار پہ گئے تو ہرنی کو دیکھا تو دیکھنے والے نے اتنے کہہ دیا غزال، ہرنی ہے. حاضہ یا حاضی نہیں کہا، مبتدا ذکر نہیں کیا، خالی خبر ذکر کر دی کیونکہ وہ مقام تنگ تھا. اگر ذکر کرتا ہو سکتا بھاگ جاتی. ان میں سے ایک یہ بھی ہے آپ کے سامعین کئی ہیں لیکن ان میں مخاطب آپ کا ایک ہے. آپ نے مخاطب کو بتایا تھا کل 12 بجے زید نے آنا ہے، 12 بجے، تو آپ نے سامعین میں سے مخاطب کو کہا وہ آ گئے. اب اس میں مقصد ہے آپ نے حذف کیا دوسروں سے چھپانے کے لیے. بھئی سمجھ بھی آئی؟ الحمدللہ ترجمہ فٹ ہوگا.
یہ مسلح کے حوال ہے. رہا مسلح کو حذف کرنا، عبث سے بچنے کے لیے ہے. عبث سے، اب سوال ہوا آپ نے مسلح کے ذکر کو عبث کہا، جواب ظاہر پہ بنا کرتے ہوئے، جو اس کو عبث کہا ظاہر پہ بنا کرتے ہوئے ذکر کو عبث کہا، یا دو دلیلوں میں سے اقوا کی طرف عدول کا خیال ڈالنے کے لیے. وہ دو دلیلیں کیا ہے؟ یہ نہیں، عقل اور لفظ. امین پہ نہیں ہے. جیسے اس کی مثال شاعر کا مقول، یعنی قال علی کیف انت قلت علی کی مثال میں ہے، یا سامع کی بیداری کا امتحان لانے کے لیے، یا سامع کی بیداری کی مقدار کا امتحان لینے کے لیے، یا اس مسلح کو کیا اپنی زبان سے بچانے کا خیال ڈالنے کے لیے، یا اس کے عکس کے لیے کہ اپنی زبان کو اسے بچانے کا، یا انکار کے حصول کے لیے حاجت کے وقت، سب کے ساتھ کے لیے، یا مسلح کے معین ہونے کی وجہ سے، یا مسلح کے لیے تعیین کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے، یا ان مذکورہ کی مثل کی وجہ سے. الحمدللہ.